السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی بڑی تباہی سے بچ گیا، امارات میں خوفناک آتش زدگی، ریسکیو اداروں کی بروقت کارروائی نے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ شارجہ کے رہائشی علاقوں میں سے 16,500 کنوارے غیر ملکی بے دخل، ہزاروں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ شارجہ کے رہائشی اب چند منٹوں میں اپنی دور دراز کی منزل پر پہنچ سکیں گے، تیز رفتار اسکائی پوڈ متعارف کرا دی گئی۔ امارات تباہ حال فلسطینیوں کی مدد کے لیے آگے آ گیا، اجڑے فلسطینی بھائیوں کے لیے سینکڑوں ٹن امدادی سامان غزہ بھجوا دیا۔ دبئی والوں کے لیے خوشخبری، تقریبات اور اجتماعات پر پابندی ختم، کرونا SOPs میں نرمی ہو گئی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 9 جون بروز بدھ کرونا وائرس کے 2179 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 5,89,423 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,151 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 5,68,828 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ آج کرونا سے مزید 6 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,710 ہو گئی ہے۔ دبئی بڑی تباہی سے بچ گیا، امارات میں خوفناک آتش زدگی، ریسکیو اداروں کی بروقت کارروائی نے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ تفصیلات کے مطابق بدھ کی صبح ڈیرا ٹاور کے ایک اپارٹمنٹ میں ہونے والی خوفناک آتش زدگی پر قابو پا لیا گیا ہے۔ دبئی سول ڈیفنس اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آپریشن روم میں صبح 9:01 پر کال موصول ہوئی جس میں آتش زدگی کی اطلاع دی گئی۔ یہ آگ ڈیرا کے علاقے رگا کے فیلکن ٹاور کی 14ویں منزل کے ایک اپارٹمنٹ میں لگی تھی جس کے شعلے دور دور تک دیکھے جا رہے تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچیں اور انہوں نے عمارت کو خالی کروایا۔ بتایا گیا ہے کہ 9:40 تک عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ دبئی والوں کے لیے خوشخبری، تقریبات اور اجتماعات پر پابندی ختم، کرونا SOPs میں نرمی ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کرونا SOPs میں نرمی کر دی گئی ہے جس کے بعد اجتماعات اور تقریبات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ عوامی تقریبات اور نمائش میں بھی ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والوں کو شرکت کی اجازت دے دی گئی ہے، تاہم ابھی کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو نافذ رہیں گی اور ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان SOPs میں ماسک پہننا، مناسب سماجی فاصلہ رکھنا اور شادی ہالز، ہوٹلز اور گھریلو تقریبات میں لوگوں کی تعداد محدود رکھنا ہے۔ بردبئی کے علاقے میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر 10,745 افراد کو جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ مختلف سرکاری ڈپارٹمنٹس کی خصوصی ٹیمیں 24 گھنٹے SOPs پر عمل درآمد کی نگرانی کر رہی ہیں۔ اماراتی ریاستوں میں کسی تقریب میں گنجائش سے زائد مہمان بلانے پر انتظامیہ پر 10,000 درہم کا جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے، جبکہ ان میں شریک مہمانوں پر بھی فی کس 5,000 درہم کے حساب سے جرمانہ ہو رہا ہے۔ شارجہ کے رہائشی علاقوں میں سے 16,500 کنوارے غیر ملکی بے دخل، ہزاروں پاکستانی بھی شامل ہیں۔
تفصیلات کے مطابق شارجہ سٹی میونسپلٹی کی جانب سے شارجہ سٹی کے فیملی ایریاز میں سے کنوارے غیر ملکیوں اور مختلف خلاف ورزیوں میں ملوث افراد کو نکالنے کے لیے انسپیکشن مہم جاری ہے، جس میں شارجہ پولیس اور شارجہ الیکٹرسٹی واٹر اینڈ گیس اتھارٹی بھی حصہ لے رہی ہیں۔ یہ مہم شارجہ کے فرمانروا ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی کی ہدایت پر چلائی جا رہی ہے۔ شارجہ میونسپلٹی کے ڈائریکٹر جنرل ثابت الطریفی نے بتایا کہ میونسپلٹی کی جانب سے مختلف فیملی ایریاز میں چھاپے مارے جانے کے نتیجے میں 16,500 کنوارے اور خلاف ورزیوں میں ملوث افراد کو بے دخل کیا جا چکا ہے۔ غیر قانونی رہائش رکھنے والوں کے ہر طرح کے قانونی اور انتظامی ایکشن لیے جا رہے ہیں۔ اب اس تفتیشی مہم میں شارجہ کے مختلف علاقوں کے رہائشی ٹاورز بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ الطریفی نے بتایا کہ میونسپلٹی کی جانب سے فیملیز کے لیے مخصوص علاقوں میں سے خواتین کے بغیر مقیم افراد اور خلاف ورزیوں میں ملوث افراد کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سب کچھ شارجہ کے فرمانروا کی ہدایات پر کیا جا رہا ہے۔ شارجہ کے رہائشی اب چند منٹوں میں اپنی دور دراز کی منزل پر پہنچ سکیں گے۔ تیز رفتار اسکائی پوڈ متعارف کرا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ میں شاندار اسکائی پوڈ متعارف کرا دی گئی ہے، جس کی اوسط رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ اس اسکائی پوڈ کی بدولت لوگ صرف 60 سیکنڈ کے اندر 2.5 کلومیٹر علاقے کا سفر کر سکیں گے۔ یہ اسکائی پوڈ صرف تیز رفتار نہیں ہیں بلکہ دیگر روایتی ٹرانسپورٹ سسٹم کے مقابلے میں بہت زیادہ سستی بھی ہوں گی۔ یہ بات USKY ٹرانسپورٹ کے چیف ایگزیکٹو اولگ زرتسکی نے بتائی، جو اس جدید ترین سہولت کو فراہم کرنے والی 2 فرمز میں سے ایک کے مالک ہیں۔ فی الحال ان اسکائی پوڈز کو کمرشل لانچ سے پہلے کئی ضوابط پورے کرنا ہوں گے، جن میں ٹیسٹنگ بھی شامل ہے، جس پر کام ہو رہا ہے۔ ابتدائی سیفٹی ٹرائلز مکمل ہو چکے ہیں، جن میں 4 سیٹوں والی پوڈز کو 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلایا گیا ہے۔ یہ پوڈز زمین سے 400 کلومیٹر اوپر چلائی جا رہی ہیں۔ دبئی ایکسپو 2020 سے پہلے ان پوڈز کو مسافروں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ امارات تباہ حال فلسطینیوں کی مدد کے لیے آگے آ گیا۔ اجڑے فلسطینی بھائیوں کے لیے سینکڑوں ٹن امدادی سامان غزہ بھجوا دیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی انسانی امدادی تنظیم امارات ہلال احمر ERC نے غزہ کی پٹی میں ضروری ادویہ اور خوراک سمیت 960 ٹن امدادی سامان بھیجا ہے۔ UAE کی سرکاری خبر رساں ایجنسی WOM کے مطابق UAE نے رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے امدادی سامان کی 33 کھیپیں بھیجی ہیں۔ یہ تمام امدادی سامان ERC کے فلسطینی عوام کے لیے انسانی اور ریلیف پروگراموں کے حصے کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ غزہ میں گزشتہ ماہ اسرائیل اور حماس کے درمیان 11 دنوں کی جنگ کے بعد سے ہزاروں فلسطینی خاندان مشکلات سے دوچار ہو گئے ہیں۔ انہیں خوراک، ضروری ادویہ، کپڑوں اور بنیادی تعمیراتی سامان کی اشد ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔